بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ موجود ہیں حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب, شیخ الوظائف. ان کے تعارف میں اگر صرف تعارف پہ رہوں تو میرا خیال ہے کہ میں اس پورے پوڈ کاسٹ میں ان کا تعارف ہی کرواتا رہوں گا کہ جتنا اچھا یہ شاندار کام کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, جو ان کی تعلیم ہے, صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جنات کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف کے حوالے سے بات کی جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہم محاورتاً تو کہتے ہیں کہ سینکڑوں, لاکھوں, کروڑوں, لیکن صحیح معنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے جو شاندار خدمات حضرت صاحب کی ہیں وہ نہ تو کسی تعارف کی محتاج ہیں اور ان کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. تو ہم نے ان کے مصروف ترین اسکیجول میں سے وقت لیا اور ہم نے کہا کہ ہم بھی ملاقات بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. بہت سے سوالات ہیں جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم جنات کی بات کرتے ہیں تو عام فہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ان کو قید کیسے کرنا ہے, یہ قید بھی ہوتے ہیں, ان سے کام کیسے لینا ہے, ان سے دنیاوی فائدے کیسے لینے ہیں. تو ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ ہوتا بھی ہے, ہو بھی رہا ہے, تاریخ میں بھی ہوا ہے, لیکن میری کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک. اور نہ میں نے قید کرنے کی کوشش کی. جنات کے وجود کا قائل ہوں. ہمارے بعض ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی انگریزوں کو جادو جنات نظر بد نہیں ہوتا, ہمیں ہوتا ہے. میں نے گوروں کی اب تک سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں کہ ان کے ساتھ جادو جنات نظر بد نے کیا ہوا, پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, اور انہوں نے اپنی کتابیں لکھی. جہاں تک قید کرنے کا تعلق ہے, کوئی بھی چیز قید رہنا پسند نہیں کرتی. جو عامل حضرات قید کرتے ہیں عملوں کے ذریعے, ایک وقت آتا ہے ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, ان کی چھوٹی ہوتی ہیں, یعنی ہماری چھوٹی ہوتی ہے, جنات کی لمبی ہے. پھر وہ نسلوں سے انتقام لیتے ہیں, اور نسلوں سے واقعتاً انتقام کے اتنے واقعات ہیں, بربادی, تباہی, پریشانی, نسلوں سے. اور جو جنات دوست ہوتے ہیں, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, وہ نسلوں کا ساتھ دیتے ہیں اور نسلوں کو محبت دیتے ہیں, بانٹتے ہیں اور بہت زیادہ نفع دیتے ہیں. تو جنات کا وجود ہے. ان کو کبھی قید کرنا, اچھا ہر بندے کا کام بھی نہیں ہے قید کرنا, عمل تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہر بندے کا کام نہیں. اگر کوئی شوق بھی رکھتا ہے تو نہ رکھے. دو چیزوں کا شوق نہ رکھے, ایک جنات کو قید کرنے کا, ایک سونا بنانے کا. واہ واہ واہ. دو چیزوں کا شوق نہ رکھے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں ایک وہ بھی تو ہوتا ہے جو آب حیات بھی پینا چاہتے ہیں. شوق کی بات کی ہے نا آپ نے, جو کہتے ہیں کہ بہت ہی لمبی عمر ہو جائے, مرے ہی نہ ہم. میرا خیال ہے شاید یہ بھی شوق نہ رکھیں. نہیں, اس پہ ایک حقیقت ہے. یہ نواب واجد علی خان تھے, نواب آف مراد آباد. ان کے پاس ایک بندے کا پتہ چلا کہ کہنے لگے جی کہ بندہ جنگل سے گزر رہا تھا, تو ایک آدم خور جھاڑی نے ایک بندر کو جکڑا ہوا تھا. اب تو نیٹ پہ موجود ہیں کہ آدم خور جھاڑیاں ہوتی ہیں جو انسانی جان کو بھی جکڑ. تو اس کے پاس چاقو تھا, تو اس نے وہ کاٹ کے بندر کو چھڑا دیا. بندر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد بندر آیا تو ہاتھ میں ایک شاخ لے کے آیا, اور اس نے اس کو اشارہ کیا مل. اس نے ملا, اس کا رس چوسا, بڑا لذیذ تھا, ملا. تھوڑی دیر کے بعد سارے دانت باہر نکلے. بندر ہنسنے لگا. اس نے کہا میں نے تجھے یہ سلا دیا. اس نے وہ پھینک دیا, پر اس بوٹی نے, اس شاخ نے جو اثر کرنا تھا کر لیا. اب ہوا یہ کہ آگے گیا تو بال گرنا شروع ہو گئے اور بیمار ہو گیا. موشن ہے, دست ہوئے اور الٹیاں آئیں. ہفتہ 2 ہفتے بیمار رہا بیچارہ. لیکن قدرت کا نظام انوکھا ہوا کہ ہفتہ 2 ہفتے کے بعد اس کے دانت پھر سے اگنا شروع ہوئے, اس کے بال پھر سے بڑھنا شروع ہوئے, اور وہ جوان ہو گیا. جو وہ کہتے ہیں نا آب حیات, اور اس کو کایا کلپ بھی کہتے ہیں, کایا پلٹ بھی کہتے ہیں. جوانی پھر سے غالب آ جائے اور پھر وہ بہترین جوان ہو. یہ بات نواب صاحب کے پاس پہنچی. نواب صاحب نے بندہ بلایا, دیکھا, لوگوں نے گواہی دی کہ پہلے بوڑھا تھا. اب انہوں نے کہا وہ بوٹی تلاش کرو. اس کو اس موقع پہ لے گئے جہاں اس نے وہ بوٹی منہ میں مسواک کی طرح چبائی تھی, وہ نہیں تھی, پر وہ تلاش کرتے کرتے کبھی نہ مل سکی. یہ ہماری کتابوں میں اور تاریخ میں واقعات موجود ہیں, یہ حقائق ہیں. لیکن یہ ہے ایسے جیسے ایک اونکا ہوتا ہے, ایک پرندہ ہے جس کے سر پہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ ہوتا ہے, پر ہے کہاں. ایسے ہی آب حیات کا چشمہ, یہ آب حیات کی بوٹی, واقعات موجود ہیں.
بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ قید کرنے کے بارے میں آپ نے بتا دیا, ہم دیکھ کیسے سکتے ہیں اندیکھی مخلوق کو, اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ان سے اس دنیا کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ پاک جل شانہ نے جن چیزوں کو مستور رکھا ہے, آنکھوں سے پردے رکھے ہیں, وہ جنات ہیں یا فرشتے, وہ قبر ہے, عذاب ہے یا ثواب ہے, عذاب ہے یا ثواب ہے. اللہ نے جن چیزوں پر پردے رکھے ہیں وہ پردے ہی رہیں گے. ہاں, کائنات میں میرے رب نے ایسے خاص بندے پیدا کیے ہیں جن کے سامنے سے اللہ چاہے پردے ہٹا دے. دیکھیں پردے جس نے دیے وہ پردے ہٹا بھی سکتا ہے. بے شک. تو ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھیں. ایسے تاریخ میں واقعات موجود ہیں جنہوں نے فرشتوں کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا, پھر فرشت جنات کو دیکھا بھی صحیح, جنات سے دوستی بھی لگائی. میرے قریب کے ایک دوست ہیں, ابھی بھی یہاں میرے لاہور میں رہتے ہیں, میانی صاحب کے قبرستان کے ساتھ. ان کے گھر میں ایک الماری تھی جس میں الماری میں جنات پیسے رکھ جاتے تھے. بس خواب میں آ کے بتایا, ہم نے آپ کی الماری کا انتخاب کیا, آپ امانت دار ہیں, ہم سامان پیسے رکھ جائیں گے, لے جائیں گے. بس الماری کھلتی محسوس ہوتی تھی, پیسے پڑے ہوتے تھے, انہوں نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا. وہ رکھ جاتے تھے, چھوڑ جاتے تھے. یہ واقعات تو عام ہیں جنات کے حوالے سے. بالکل صحیح. فائدہ لے سکتے ہیں ان سے 100%. میں نے عرض کیا نا, جنات کو قابو کر کے فائدہ لینے والے بھی ہیں. میرے پاس ایک عامل آیا, اس نے اپنی عملیات کی دنیا میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی. دل تو اللہ کے قبضے میں ہے. بے شک. وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا جنات کو میں نے قابو کر لیا تھا تو میں گالیاں دیتا تھا اور گالیاں دے کے کام کرواتا تھا ان سے. لیکن اس کا مجھے جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ میرے دل میں ہر جائز و ناجائز آتا تھا. پھر اللہ نے اس کا دل بدلا, اس نے اس سے توبہ کی. لیکن توبہ کرنے کے بعد جنات نے اس کا نقصان بہت کیا. اس وقت جنات اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے. میں نے اسے یہ بتایا, ایک عمل بتایا نفع لینے کے لیے. میں نے کہا سورۃ اخلاص پڑھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کر, سورۃ اخلاص پڑھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کر. یہ عمل ویسے آپ کو کہیں تو بتا دوں. جی پلیز, کیوں نہیں. آپ نے جو بندہ جنات سے فرشتوں سے نفع لینا چاہتا ہے انہیں اعمال کا ہدیہ کرے. دیکھیں 2 مدی ہدیہ ہیں, ایک مال کا ہدیہ, ایک اعمال کا ہدیہ. مال کا ہدیہ رواج میں ہے, اعمال کا ہدیہ رواج میں نہیں ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں شاید اعمال کا ہدیہ مرنے کے بعد ایصال ثواب ہے. نہیں, موت سے پہلے بھی ہے. زندہ کو بھی ہدیہ کیا جاتا ہے, زندہ کو بھی ہدیہ کیا جاتا ہے اعمال کا ہدیہ. وہ اعمال درود پاک ہے, انسان کو بھی. ہاں وہ نفل ہیں, وہ اعمال ہے, وہ ذکر ہے, وہ اذکار ہیں, وہ تسبیحات ہیں, وہ کوئی صدقہ خیرات ہے, اعمال کا ہدیہ. ان کو میں نے اعمال کا ہدیہ کروایا. ٹھیک ہے. بہت عرصے کے بعد آ کے کہنے لگے تو سارا دن ہمیں نفع پہنچاتا ہے, ہم تجھے نقصان پہنچاتے ہیں, اب ہمیں شرم آتی ہے. نظر نہیں آئے, اعمال کا ہدیہ دیا. میں نے کہا سارا دن سورۃ اخلاص. اچھا سورۃ قل هو اللہ خود ایک وظیفہ ہے, خود ایک طاقتور چیز ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں, کالا جادو آج کل ہر کوئی اس وہم میں مبتلا ہے کہ کسی نے کچھ کرایا ہوگا, اور پھر کچھ ایسے لوگوں کے پلے بھی پڑ جاتے ہیں لوگ جو لگائی رکھتے ہیں کہ آپ آتے رہیں ہر مہینے, ہر 15 دن کے بعد آتے رہیں. ہمارا کوئی نذرانہ اس طرح سے نہیں ہے, جو مرضی آپ دینا چاہیں نہ دینا چاہیں, اور وہ کچھ نہ کچھ, اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کالا جادو ہو جائے تو وہ رہتا ہے, پھر وہ ختم نہیں ہوتا. اس بارے میں بتائیے گا, اور کیا میں گھر میں چیک کر سکتا ہوں کہ میرے پہ ہوا ہے کالا جادو نہیں ہوا, اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انگریز اس چیز کو بہت مانتے ہیں بلیک میجک کے نام پہ, اور نظر بد کو ایول آئی بیڈ آئی کے نام پہ. ایک بات تو یہ واضح ہے. دوسرا کالے جادو کا وجود ہے. لیکن تیسری چیز یہ ہے, ہر چیز کالا جادو نہیں ہے. انسان کے رویے بھی کچھ چیز ہوتی ہے, لہجہ بھی کوئی ہوتا ہے, ان نفسیاتی الجھنیں بھی کچھ زندگی کا حصے میں زندگی میں شامل ہوتی ہیں. ہر چیز کے اوپر کالے جادو کا ٹھپا لگانا میرے لیے مناسب نہیں ہے. جادو ہے, اس کی حقیقت ہے, کرنے والے بھی ہیں, لیکن کچھ انسان بعض اوقات ایسا نفسیاتی الجھنوں میں کنفیوز ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے, اسے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو انسان سمجھتا ہے شاید یہ جادو ہے. ہوتا نہیں ہے. ہوتا نہیں ہے. اور اگر کالا جادو ہے بھی صحیح تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں میں. سورۃ والسماء والطارق 30واں پارہ, اس کی آخری 3 آیات ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ اگر صرف 25 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں
اس کے اب تک 25 فائدے تو میں لکھ چکا ہوں. ویسے محدثین نے، فقہا نے، اولیاء نے جو مستند کتابوں اس کے فائدے لکھے ہیں وہ اب تک اگر میں جمع کروں تو 2500 بنیں گے اگر میں جمع کروں، چونکہ میرا شعبہ یہی ہے. 1984 سے اسی شعبے میں آیا ہوں، طالب علم ہوں. 2024 40 سال ہو گئے اس شعبے میں، آج بھی طالب علم ہوں. اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جو گھریلو الجھنیں اور گھریلو جھگڑے اور میاں بیوی کی ناچاکیوں میں ایسا ہے کہ یہ میٹھا اور رس کھول دیتا ہے. یہ آیت ایک. اسی طرح سے 25 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے. اگر کوئی ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، اس کو دن میں 5 بار، 7 بار، 9 بار 25 مرتبہ پڑھے، یعنی ایک نصاب اس کا 25 مرتبہ ہے ان 3 آیات کا. تو ایک نصاب صبح پڑھ لے، دوپہر پڑھ لے، شام پڑھ لے اور نماز کے بعد پڑھے، بہت ہی زیادہ اس کی تاثیر ہے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لے. جھگڑے زندگی میں، گھریلو جھگڑوں کا تو یہ علاج ہے جہاں نفرت اور آگ ہی آگ ہے. شوہر گالیاں دیتا ہے یا بیوی شوہر کو اچھا رویہ نہیں دیتی یا اولاد ایک دوسرے سے لڑتی ہے گھر میں، ہاں آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. یہ بنیادی طور پہ آگ کا علاج ہے. دفاتر کے معاملات، آگ جہاں سے آپ کو خطرہ ہے وہ پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں اور آپ زندگی میں خوشحال ہو جائیں گے. یعنی خوشحال سے مراد یہ پرسکون ہو جائیں گے. ہدیہ کس کو کرنا؟ جس سے خطرہ ہے. مثلا شوہر کہتا ہے بیوی ہر وقت غصے میں ہے تو شوہر بیوی کا تصور کر کے پڑھے، شوہر بیوی کا، اور میاں بیوی اولاد کا، یا کوئی آپس میں سوکن ہے، ساس ہے وغیرہ. اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ڈسنے والی چیز کے لیے لاجواب چیز ہے. بھیڑ، سانپ، بچھو، کوئی مکھیاں ڈس جائیں اس پہ پڑھ کے دم کریں. اس سے اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس گھر میں دیو جنات ہیں اور جنات باقاعدہ واضح نظر آتے ہیں. مثلا میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ یہاں جنات نے پیشاب کیا اور نشان پڑ گیا، اس کو کسی چیز سے نہیں دھویا، بدبو نہیں گئی. پیٹی کے اندر، بکس کے اندر کپڑے پڑے ہیں، جنات نے ایسے چھری پھیری اور آخر تک کپڑے کٹ گئے. یا جگہ جگہ آگ لگ جاتی ہے، چیزیں پڑی جل جاتی ہیں، یا رکھی کہاں چیزیں ملی کہاں. جنات واضح نظر آتے ہیں، ان کا اثر واضح نظر آتا ہے. اس گھر میں یہ پڑھا جائے. سورۃ طارق کی آخری 3 آیات. جادو کا علاج، نظر بد کا علاج، حاسد کے حسد کا علاج، کتوں کا علاج. کتے کے کاٹے گا، انسانی کتے کا، جو انسان کتے ہوتے ہیں اندر سے، جن کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ انسان نہیں، وہ جانور ہیں. بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں. یہ کوئی حاسد، کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی ایسا شخص جو آپ کو نقصان دے رہا ہو، اس کا تصور کر کے 25 بار پڑھیں. طریقہ کار وہی ہے. اور حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم کہتے ہیں اجازت نہیں ہے، اجازت لینی ہے، تو آپ اس توسط سے بتا رہے ہیں کہ جو بھی سن رہا ہے، جو بھی وہ پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے اور میں پہنچی سرکار نہیں ہوں. میں بحیثیت ڈاکیے کے سب کو اجازت دے رہا ہوں. مجھے بڑوں سے اجازت ہے. تو بڑوں نے مجھے کہا اس خیر کو پھیلانا ہے، چھپانا نہیں ہے. تو اللہ مجھے اس قابل بنا دے اور اللہ کے میرا جذبہ سچا ہو. کیونکہ 2-4 بندوں میں شہرت سے کے بعد بندہ اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. وہ موت بتائے گی کہ یہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار. وہ موت بتائے. موت سے پہلے میں آپ مخلص نہیں کہہ سکتا. واہ، بہت بڑی بات کر دی آپ نے. اچھا یہ بتائیے گا کہ انسان تو ماشاء اللہ جیسے میں نے تعارف میں بتایا ہے کہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جن بھی آپ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ نہیں تو کرتے ہوں گے، مجھے تو پتا. اچھا نہیں پتا. انٹریکشن ہے نہ، نہ میرے جن تابع ہیں، یعنی انٹریکشن، بات چیت کوئی کچھ نہیں، کبھی نہیں. نہ جنوں والا بابا ہوں. میں مصنوع اعمال بتاتا ہوں جو قرآن و سنت کے اعمال ہیں. وہ پتہ نہیں کتنی انسانیت کو اللہ نفع دے رہا. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے سنا کہیں پہ کہ روح سے بھی بات کی جا سکتی ہے، وہ روح جو چلی گئی ہے یہاں سے، ایسا بھی کچھ ہے؟ میرے پاس تو ثبوت ہے اور میرے پاس ایک عمل ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. عالم ارواح میں جو ہیں، ہاں پہنچ گیا. اور جو برزخ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بتائیے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میرے پاس اس کے ثبوت کتابوں کے حوالے ہیں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عمل تھا، پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور بہت اور محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے.
کہ بعد از وصال ارواح سے ملاقات، یا بعد از وصال اپنے پیاروں سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیارے کس حال میں ہیں، یا کس عمل سے ان کی بخشش ہوئی، یا ان سے کوئی ڈاکومنٹس آپ کے گم ہو گئے وہ آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس حد یا تک؟ ہاں کوئی جائیداد کا معاملے ہیں، کوئی زندگی کے معاملے ہیں۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں۔ مغل پورہ میں لال پل ہے، بالکل اس کے قریب یہ کچھ چند سال ہوئے، 5-7 سال ہوئے، رمضان میں ایک قتل ہوا۔ ہمارے مخلصین ہیں وہ کہتے ہیں دفتر میں بیٹھے تھے تو ایک اس قتل ہوا کہ ایک جوان قتل ہو گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کون مار گیا۔ تو میں کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ خود مقتول بتا دے کہ مجھے اس نے مارا تو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس فقیر نے جو عمل بتایا تھا انہوں نے کہا اس کو پڑھ کے سو جائے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ آیا، اس نے کہا اس نے پکڑا تھا، اس نے مارا تھا، وہ آلائے قتل خنجر چھری فلاں جگہ دبا ہوا ہے، وہ بندہ فلاں جگہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، اور ایسے 100% ہو گیا۔ خواب میں آیا؟ خواب میں آیا، خود مقتول۔ ارواح سے ملاقات ہے نا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اب میں ایک چھوٹا سا اور واقعہ سنوں۔ فیصل آباد کے ساتھ گوجرا ہے، بالکل۔ حاجی رفیق صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت دے، بہت اللہ کے ولی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے تکلیف ہوئی، بیٹھے بیٹھے ناک سے ایک دم نکسیر کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے تھے، بڑے علاج کرائے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑے ہمارے شہر میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، بڑے باکمال تھے۔ میری ان واقعات سے آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا میں ہے۔ بالکل ایسے ہی، ظاہر ہے آپ مجھے ایکسپیرینس بتا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں آپ رات کو یہ عمل پڑھ کے سو گیا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو، میں ان سے کہوں اس کا علاج کیا ہے۔ وہ میرے ذاتی معالج تھے، مجھے ان پہ یقین تھا۔ تو کہنے لگے کہ کسی کو جلدی سے کسی کو دیر سے اس عمل سے ارواح سے ملاقات ہوتی ہے، وہ تو یقین کی بات ہے، جذبے کی بات ہے۔ رات کو ملاقات ہوئی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے۔ کہنے لگا اس کو کہو فلاں پوٹنسی کی 30 کی فلاں دوائی تجھے ایک پوڑی دے دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ڈاکٹر کے دوسرا ہومیوپیتھک اسٹور پہ گیا، میں کہ اس پوٹنسی کی ایک پوڑی دے دیں۔ کہہ رہے بھائی صاحب کس چیز کی لینی ہے؟ نقصے کرے ایسے اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑ تو دے دے، اور کہا اس کے بعد پھر نہیں ہوا۔ میں نے کھائی، پھر نہیں ہوا۔ ارواح سے ملاقات۔ اب میں وہ عمل بتانا چاہوں گا جی، جو عمل ہے اور جو بہت ہی آزمودہ ہے، میں لاکھوں کو بتا چکا۔ سوتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے ایک ہی اتحیات کے ساتھ، 4 رکعت کٹھی، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر، بس مختصر نفل ہیں۔ اس کے بعد نفل سلام پھیر کے پھر ایک تسبیح درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے جس شخصیت سے ملاقات اس کا تصور کر کے سو جائیں۔ میں پھر دہرا دوں، 4 رکعت نماز نفل، ٹھیک جی۔ اس کے بعد ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے وہ سورۃ تکاثر ملانی ہے۔ سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی، اور اس روح جس شخصیت جس پیارے کسی مخلص سے آپ ملاقات کر لیں۔ اور یہ بھی تصور کرنا ہے کہ آپ ان سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جو بھی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ملاقات ہوتی ہے، بعض اوقات اگر یہ عمل مسلسل کیا جائے تو بالمشافہ گفتگو جیسے آپ کی میری ہو رہی ہے۔ اب اس کو اگر مجھ سے ملاقات کسی شخصیت کی ہو جائے تو معلوم ہوا میرا کمال نہیں، عمل کا کمال ہے۔ تو اس لیے میں بالکل صحیح۔ اور یہ بتائیے گا کہ ویسے جو خواب میں نظر آتے ہیں یہاں سے جانے والے، اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ سم ٹائمز کوئی خواب میں نظر آتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، بہت سکون میں ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں بڑی مشکل سے آج آیا ہوں، مختلف قسم کی بات۔ اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ وہ ہمارا خیال ہوتا ہے یا وہ واقعی ہمارے سے جو ہے وہ برزخ سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میری فلاں کسی عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے اور وہ عمل اس کی زندگی میں موجود ہے تو یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، ہر خواب نہیں ہوتا، کچھ خواب خیال بھی ہوتے ہیں۔ ہر خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں۔ کچھ خواب خیال بھی ہوتے ہیں، تو کچھ خیالات بھی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پہ، ہماری سوچوں پہ، ہمارے جذبوں پہ غالب ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کہتا ہے میری اس عمل سے ملاقات ہوئی، مثلاً میں ایک عمل بتاتا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے بتایا اور میں عمل بتاتا ہوں۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، 80 بار پڑھے گا۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار کا فرمان مفہوم ہے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے،
80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. جو بندہ جمعے کے دن 80 بار پڑھے گا. کئی لوگوں نے پڑھا اور خواب میں بتایا کہ ہماری اس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی اور اس عمل سے بخشش ہوئی. اچھا، اس پہ تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا، آپ نے کچھ پڑھا تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. آپ نے پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنی کتنی برائیاں کی ہوں گی. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے، ایک اس کا فضل ہے، ایک اس کا عدل ہے. ایک فضل ہے اور ایک عدل ہے. وہ شہنشاہ ہے، جس کو چاہے عدل پہ کہ کسوٹی پہ تولے، عدل پہ کوئی نہیں تول سکتا. اور وہ شہنشاہ ہے جس کو اپنے فضل سے معاف کر دے. اس لیے فرمایا انسان کو آخری وقت کلمہ اس کے فضل، اس کے کرم پہ ہوگا. جنت اس کی فضل اور کرم پہ ملے گی، کبھی بھی عبادت میں نہیں ملے گی. لیکن اب اس بات پہ کہ بندہ عبادات چھوڑ نہیں سکتا، حلال حرام کی پہچان ہی چھوڑ دے، جائز ناجائز کی پہچان ہی چھوڑ دے. اسلام کا نظام اعتدال کا نظام ہے. اسلام نے ایک اعتدال دی ہے اور زندگی میں ایک سوچ اور ترتیب دی ہے. تو اس لیے عدل اور فضل دونوں ہمیشہ زندگی میں رہیں گے. بالکل صحیح ہے. کافی بھرپور ہم نے اس پہ گفتگو کی. جادو بھی آ گیا، نظر بد بھی آ گئی، جنات بھی آ گئے، اور روح کا سوال اچانک آیا میرے اس میں مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اتنا اچھا بتایا. کیونکہ ہم سب کے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جانیں، ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے. وہ بڑا اچھا لگا اس حوالے سے. میں دوسرے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے وظائف کا آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ چیزوں کے حوالے سے، خاص کر جو بڑا ایک عام فہم سا چل رہا ہے بانجھ پن کے حوالے سے. کوئی وظیفہ ایسا جو مرد عورت دونوں کچھ پڑھیں اور اللہ اپنا کرم کرے اور اولاد جو ہے وہ ان کو مل جائے، اور اولاد نرینہ بھی ساتھ ہی بتا دیجیے گا اگر آپ اس میں چند عمل ہے جو میری مسلسل مشاہدے میں ہے. سورت بقرہ چاند نکلنے کے پہلے 7 دن، یعنی چاند کے پہلے دن ایک بار، دوسرے دن ایک بار، 7 دن اگر روزانہ ایک بار پڑھی جائے سورت بقرہ، جی، چاند نکلنے کے روزانہ ایک، ہر مہینے 7 بار پڑھی جائے، روزانہ ایک بار، چاند کے پہلے دن سے لے کر چاند کے 7ویں دن تک جی، روز ایک بار. ایک تو یہ عمل ہے. خود پڑھ لیں، آپ کی طرف سے کوئی مخلص پڑھ لے، پر وہ بندہ نہ ہو جس کو پیسے دے کے پڑھوائیں. صحیح، بالکل. ایک تو یہ ہے. دوسرا، جو بندہ ہر نماز کے بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے خاتون یا متین و 70 دفعہ پڑھے گی، اللہ بیٹا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بانجھ پن کا علاج ہے. تیسری چیز، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ جو 25 دفعہ والا عمل ہے، بانجھ پن کے اوپر جنات کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، جنات کا اس میں دخل بہت زیادہ ہے. آپ حیران ہوں گے، گوروں کی کئی بے شمار مجھے کتابیں، ان کا لٹریچر، اس بات کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں. صحیح. اصل میں ہماری نظر گوروں کی کتابوں پہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. وہ ناواقفیت ہے ہماری. اس لیے مجھے ایسے لوگوں پہ غصہ نہیں آتا، محبت ہوتی ہے کہ ان کی ناواقفیت ہے. تو یہ آیت اس کے لیے بہت زبردست ہے. اور تیسری چیز اور آخری چیز جو ہے نا، سورت والشمس. اگر جو بندہ اس کو جتنا زیادہ پڑھے گا، روز کی تعداد مقرر کر لے گا، سورت والشمس پوری سورت. میں نے اس کو بانجھ پن کے لیے، بے اولادی کے لیے، جن کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں، جن کے بیٹے نہیں ہوتے، ان کے لیے بہت مؤثر. لیکن ایک خاص چیز جو ہے، صبر اور حوصلے سے اس کو کیا جائے. اکثر جلدی میں کرتے ہیں، یہ چھوڑ وہ کر، وہ چھوڑ وہ کر. کہیں تو ایک دوا بھی بتا. جی پلیز. ایک دوا ہے بالکل مختصر سی، 100 روپے کی دوائی، 100 روپے کا علاج. 100 روپے کی آپ ایک دوا لے لیں، اس کا نام ہے لود پٹھانی. لود پٹھانی، یہ ایک درخت کی چھال ہے. آپ وہ لے لیں اور خاتون پاک ہونے کے بعد وہ دوا چنے کے برابر صبح شام روز دودھ سے لے لیا کریں. اس مہینے لے، امید ہو جائے گی. مثلا اگلے مہینے ہے، پھر ناپاکی کے دن چھوڑ کے، پھر اگلے مہینے لود پٹھانی پورا مہینہ لے، پھر اگلے مہینے. بہت عجب چیز ہے. 100 روپے کی دوا. واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا،
ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے عام فہم یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، بچیوں کے اور سم ٹائمز بچوں کے بھی رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، اور اس میں بھی کوئی بندش والا معاملہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے ابھی پہلے ذکر کیا بانجھ پن کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی رشتہ اچھا نہیں مل رہا یا کوئی جوڑ نہیں اس طرح سے ہو رہا، اس کے لیے بھی بتائیے گا۔